Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. हमने पिछला लेक्चर जो है उसमें ओबेसिटी के बारे में बात की थी और उसके बारे में ये जो आज का लेक्चर है ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपका एक जो सीक्वेंस है बातों का, नुकात का, पॉइंट्स का, वो आपके समझ में आ जाए। उसमें हमने ओबेसिटी की जो है वो वजूहात के बारे में, मोटापे की वजूहात के बारे में डिस्कशन की थी और अभी कुछ हमने डाइट के हवाले से और उसकी कॉजेज़ के हवाले से बात की थी। तो कुछ कॉजेज़ और डाइट के हवाले से बात हम कर चुके हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आइए। चूँकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा तफसील से बात करने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये भी है कि आजकल ये जो मैं तो उसको बीमारी ही कहूँगी क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनने वाली चीज़ है, तो इसलिए ये तो एक बड़ी बीमारी हुई। तो मोटापा या ओबेसिटी जो है वो जिस तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। पहले तो जो ओल्ड एज के लोग थे वो ही इसका शिकार होते थे, लेकिन आजकल देखा गया है कि बच्चों में, नौजवानों में, जवानों में, बूढ़ों में, हर एज ग्रुप में मोटापा जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत जो है वो परेशान कुन हालत की तरफ जो है इंडिकेट करता है। क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। जैसे ही वज़न बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती हैं और भी बेशुमार ऐसी जो है वो बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ तशरीफ़ ले आती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मोटापे को ही अपने से दूर कर दें ताकि ये बीमारियां खुद ही आपसे दूर हो जाएं। मोटापा जो है वो सिर्फ इसलिए हम इसको दूर नहीं करना चाहते या इसको मोटापे को कम या ख़त्म नहीं करना चाहते कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, बल्कि हम सेहतमंद भी नज़र आएँ। क्योंकि सेहतमंद जो है इंसान ही ज़िंदगी में कुछ कर सकता है या ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। तो इस सूरत में जो है सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने वज़न को कम करना शुरू करें। वज़न को कम करने के लिए हमने डाइट के हवाले से पिछले लेक्चर में बात की और ये कहा कि डाइट जो है वो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें तमाम फूड के ग्रुप जो है वो शामिल हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं और इसमें किसी को भी आपने इग्नोर नहीं करना। हाँ, इसकी क्वांटिटी जो है उसको आपने मेंटेन रखना है। रात का खाना कम खाइए और रात का खाना अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर दीजिए। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करिए आप रात के खाने में चावल खा रहे हैं तो आप 2 चम्मच प्लेट में से निकाल दीजिए। 1-2 दिन ऐसा करने से आपको भूख महसूस होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टमक जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आपको भूख महसूस नहीं होगी। रात का खाना कम खाइए, बल्कि मैं इसको स्किप करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इसको कम से कम खाइए और लाइट डाइट लीजिए। ऐसी डाइट, क्योंकि आपने सो जाना है और उसके बाद ऐसी डाइट ना लीजिए कि जिसको डाइजेस्ट करने में स्पाइसी और ऑयली, ऐसी डाइट ना लीजिए। बिल्कुल सादा सी और थोड़ी मिकदार में खुराक लीजिए। जिस तरह एक अच्छी ग़िज़ा को हम जो है वो बुरे वक्त में खाते हैं तो वो नुकसानदेह होती है, बिल्कुल इसी तरह ही बहुत बुरी खुराक को हम अगर अच्छे वक्त में भी खा लेंगे तो हमें फ़ायदेमंद नहीं होगी, उतनी ही नुकसानदेह होगी। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, जो अगला मेन पॉइंट है हमारा आज का, वो पानी के हवाले से है। आपने अगर अपना वज़न कम करना है तो आपने वाटर इंटेक को बढ़ाना है। वाटर इनटेक को बढ़ाना किस तरह से है कि आपने सिर्फ उस वक्त पानी नहीं पीना जिस वक्त आपको प्यास लगे, बल्कि आपने पानी उस वक्त पीना है जिस वक्त आपको भूख भी लग रही है। तो स्टमक से आपको एक जो है वो क्रेविंग होती है खाने की, उस सूरत में अगर आप पानी पीते हैं तो किसी हद तक थोड़ी देर के लिए स्टमक की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और पानी का इस्तेमाल वैसे भी जिल्द के लिए भी बहुत अच्छा है। दिन में 8 गिलास कम से कम पानी पीजिए। इसमें चाय और कॉफ़ी वगैरह शामिल नहीं है, उनको शामिल ना कीजिए, ना ही इसमें ग्रीन टी को शामिल कीजिए। ये बिल्कुल सादा पानी है।
اور میں ویسے گرم پانی کو ریکمینڈ نہیں کرتی. بہت سارے لوگ اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے نیم گرم پانی یا گرم پانی صبح صبح پیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اچھا ہے صحت کے لیے، لیکن میرے خیال میں اس سے کچھ ڈائجسٹیو ڈس آرڈرس بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں گرم پانی کو ریکمینڈ نہیں کرتی. نارمل ٹیمپریچر کا پانی پیجئے. اگر سردیاں ہیں تو اس کو ہلکا سا گرم کر کے، گرم کرنے سے مراد یہ کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو، اس طرح سے پیجئے. اور پانی کا استعمال صحیح وقت میں کیجیے. پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو غلط ٹائم میں استعمال کریں گے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان دے گا. اب پانی غلط پینے کے کون سے ٹائم ایسے جس میں آپ نے پانی نہیں پینا؟ آپ نے کھانا کھانے کے دوران پانی نہیں پینا، آپ نے کھانا کھانے کے بعد میں پانی نہیں پینا. جتنا پانی ہے آپ صبح پیجئے، دو کھانوں کے درمیان میں پیجئے. کھانے کے آپ پورشن بے شک 3 کی بجائے 4 کر لیجئے، ان کی کوانٹٹی کو کم کر دیجئے. اس دوران پانی جو ہے، ان کے جب پورشنز کے درمیان گیپ آئے گا اس دوران آپ پانی پی لیجئے. پانی کے اندر اگر آپ لیمن جو ہے وہ آپ کو اریٹیٹ نہیں کرتا اور آپ کے لیے سوٹیبل ہے، آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، آپ لیمن کو لے سکتے ہیں. اور پانی جو ہے اس کو آپ اپنی خوراک کو، اپنی بھوک کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کھانے کے دوران پانی پئیں گے یا کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیں گے تو جو آپ کے انزائمز ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اسٹمک کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو پانی کے بارے میں تو یہ آپ کو تفصیل جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے. اچھا، اب اس چیز کا بھی خیال رکھیں. ویسے تو یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنی وزن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم چینی کا استعمال کم کر دیتے ہیں، یا ہمیں کم کر دینا چاہیے. تو جہاں پہ آپ نے فیٹس کو زیادہ نہیں لینا، چینی کو زیادہ نہیں لینا، وہاں پہ آپ نے سالٹ کی مقدار کو بھی کم کر دینا ہے. آپ نے نمک کی مقدار کو کم کرنا ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں. تو ڈائٹ کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے نمک کو کم کرنا ہے، چینی کو کم کرنا ہے، آپ نے چکنائی کو کم کرنا ہے. میں چکنائی کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی، اس کو کم کرنے کی بات کر رہی ہوں. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کا خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے آپ نے اس کو بھی چیک آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ آپ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو پھر وزن کا تو بڑھنا یقینی ہے. اس صورت میں آپ نے اپنے وزن کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے بہت بھاری بھاری ایکسرسائزز ہی کریں. آپ مختلف طریقوں سے بھی اپنا ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے یہ کہ اگر آپ کو فرض کریں باہر کسی کام سے جانا ہے اور کہیں قریبی کام ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بائک پہ جائیں یا گاڑی پہ جائیں تو آپ پیدل وہاں چلے جائیں. اس طرح سے آپ کی واک بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کام، اگر آپ نے چھت پہ کام کرنا ہے یا اوپر والی منزل پہ جانا ہے، نیچے والی منزل پہ جانا ہے، تو آپ لفٹ کو استعمال نہ کیجیے، آپ سٹیئرز کو استعمال کیجیے. اس صورت میں آپ کو ایک اضافی ٹائم بھی نہیں نکالنا پڑے گا ایکسرسائز کے لیے، اور آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کی روٹین میں شامل ہو جائیں گی اور آپ جو ہے وہ بازار سے سودا سلب جو ہے وہ پیدل لا رہے ہیں. اگر آپ کے قریب ہے اور آپ اتنا چل سکتے ہیں اور اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں تھوڑا بہت، اور آپ لفٹ کا استعمال بھی نہیں کر رہے، اس کے بعد بھی جب آپ رات کا کھانا کھا لیتے ہیں، اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتے سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، تو آپ گھر کے اندر بھی واک کر سکتے ہیں. آپ نے کم از کم 15 to 30 منٹس، 15 سے شروع کیجئے اور آہستہ آہستہ 2 منٹ 3 منٹ روز بڑھاتے جائیے. کھانا آپ نے سادہ اور تھوڑی مقدار میں کھایا ہوگا رات کا کھانا، اور اس کے بعد جب آپ 30 منٹس کی جو ہے واک بھی کریں گے تو یقین کیجئے کہ نہ صرف آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا بلکہ آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی. آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں کو دور بھگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے لائف سٹائل پہ بھی نظر ڈالنی پڑے گی. یہ جو ہمارا آج کل کا ماڈرن لائف سٹائل ہے، موٹاپا اسی کا ہی تحفہ ہے. تو اگر آپ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہلنا جلنا بھی شروع کر دیجئے. اچھا، ہم نے پانی کی بھی بات کر لی اور ہم نے جو ہے وہ تھوڑا چہل قدمی کی اور کاموں کی اور لائف سٹائل کی بھی بات کر لی. اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ فیکٹر جو ابھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کی نیند ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کو اپنی زندگی کے معمولات جو ہے وہ بیلنس طریقے سے گزارنے کے لیے یا بیلنس طریقے سے ادا کرنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے.
بہت اچھی بات ہے. اس سے نہ صرف نیند کی کمی سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں بلکہ آپ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے نیند کی کمی آپ کے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہے، اسی طرح نیند کی زیادتی بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے. اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ 8 گھنٹے سے زیادہ مت سوئیے. اور یہ نہیں کہ آپ اپنا وزن کنٹرول کر رہے ہیں جی اور آپ دن میں 10 12 گھنٹے سو رہے ہیں، یہ بھی چیز موٹاپے کا باعث ہے. لہٰذا آپ نے اپنی نیند پہ بھی چیک آؤٹ کرنا ہے. اپنی نیند کو 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان لے آئیں. ایک بیلنس ہے، نہ تو یہ کم نیند ہے نہ یہ زیادہ نیند ہے. اس صورت میں جو آپ کی باڈی ہے وہ اچھا ورک آؤٹ کرے گی اور آپ کو وزن کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی تو آپ کو بڑے رزلٹ دیں گی. اگر واقعی آپ سیریس ہیں اپنا وزن کم کرنے میں تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی تک ہم نے فرسٹ لیکچر میں جب اس کی کازز کے بارے میں ذکر کیا تو دوسرے لیکچر میں ہم نے ڈائٹ کے بارے میں چھوٹا سا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے. اس کے علاوہ پانی کے متعلق بات ہوئی، لائف سٹائل کے متعلق بات ہوئی، اور تھوڑا سا ہم نے نیند کے بارے میں بھی کہا. نیند جو ہے وہ مناسب مقدار میں لینا ایک صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے. اس پہ ضرور غور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر آخری لیکچر میں ہم ان ہومیوپیتھک میڈیسنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی وزن کم کرنے کے بارے میں. وزن کم تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنا پڑے گی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، سلیم سمارٹ لگے اور بیماریوں سے دور رہیں، لیکن جب تک آپ نے ثابت قدمی سے ان سب پوائنٹس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، خالی میڈیسن کچھ نہیں کر پائے گی. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے اپنی ہیلپ کے لیے کوئی بندہ رکھا ہو اور وہ آپ سارا کام اس پہ ڈال دیں اور اس کو کہیں کہ آپ ہی سارا کام کریں، حالانکہ وہ تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا. آپ خود کام کریں گے تو آپ کا جو ہیلپر ہے وہ بھی اچھا کام کرے گا. تو میڈیسن بھی صرف اسی وقت ہی اچھا کام کرے گی جب آپ خود بھی اس کے لیے کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.